السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں آئی ڈونٹ نو آج کیا پرابلم چل رہی ہے. لائف بار بار اینڈ ہو رہی ہے, آواز نہیں آ رہا, نیٹ نہیں آ رہا. لیکن کوئی بات نہیں, ہم لڑیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. پرابلمس کو پرابلمس کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, پرابلمس کے سلیوشنز ڈھونڈیں گے. اور جب تک سلیوشنز مل نہ جائے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, تو اب آواز کلیئر ہے؟ ہاں آپ بتا دیں کوئی. ناؤ از ایوری تھنگ اوکے؟ ہلو. ہاں اوکے. جی تھینک گاڈ, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ طبیعت وغیرہ آپ لوگوں کی صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے 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 اوکے, چلیں ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ. اچھا چلیں, ٹائم تو بہت زیادہ ویسٹ ہو گیا, اسے قیمتی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں اب تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ مختصر سا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کب رات سے دن ہو جاتا ہے, دن سے رات ہو جاتی ہے. گھنٹے منٹس میں گزر رہے ہیں, منٹ سیکنڈز میں گزر رہے ہیں. یعنی یہ زندگی کے تو جیسے زندگی کا گھوڑا جو ہے نا, یہ کافی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے. وقت میں برکت نہیں رہی, اعمال میں برکت نہیں رہی, حوصلے کمزور ہو گئے, انسانیت ٹوٹ کر بکھر گئی. اللہ انسانوں کو بھول گیا. اللہ رب العزت کی نشانیاں بہت کلیئر, بہت واضح, اللہ کی قدرت بہت واضح. سائنس نے کتنی ساری چیزیں انسان کے سامنے لا کر رکھ دی. آسمانوں کی خبریں, آسمانوں کی مخلوق, آسمانوں کی کریشن زمین پر چلنے والے انسان کے لیے اتنی آسانی کے ساتھ پیش کر دی گئی. اس کے باوجود انسان کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں آ رہی. اس کے باوجود انسان اپنے اللہ سے اٹیچ نہیں ہو پا رہا. اس کے باوجود انسان اپنی 60-70 سال کی سٹرگل کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے. یہ ساری کمی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر, اور جب ہم انہیں ایڈمٹ کریں گے, جب ہماری کمی کوتاہیاں, ہمارے دلوں کے حال, ہماری زندگیوں کے حال, ہمارے اعمال نامے مرنے سے پہلے اگر ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائیں, ہمارے سامنے آ جائیں, تو یقین کریں ہمارے اندر خود کو چینج کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. چلو صلاحیت نہ پیدا ہوئی, سوچ تو پیدا ہو ہی جائے گی نا. سوچیں گے تو صحیح. چلو آنسو نہ آئے اپنی زندگی پر, رونا نہ آئے, اٹس اوکے. دل میں درد تو ہوگا, ایک دھڑکن درد کی دھڑکے گی نا ایک دفعہ. ہاں, تو ہم نے اللہ رب العزت کو دکھانا ہے کہ اللہ وی آر ریڈی, ہم ریڈی ہیں آپ کو ماننے کے لیے, آپ سے محبت کے لیے. ہم نے اللہ کو شو کرنا ہے اپنا آپ, بائی ایکشنز, بائی ایفرٹس, دعاؤں کے ذریعے, کمزوریوں کے ذریعے. جب اللہ رب العزت کو ہم شو کرنے کی ناکام کوششیں کریں گے نا, تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز دے دیں گے, ہدایت کی وہ صفات دے دیں گے, اعمال کی وہ طاقت دے دیں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد, عطا ہو جانے کے بعد, ایک انسان, ایک عام انسان اللہ کی نگاہوں میں بہت اوپر چلا جاتا ہے. ایک غریب انسان, پھٹے پرانے کپڑے ہوں چاہے اس کے, یا ایک قیمتی لباس پہننے والا شخص جسے دنیا کی بھی دولتیں حاصل ہو,
میٹر نہیں کرتا یہ ساری چیزیں. کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ مال بھی اللہ تقسیم کر رہا ہے اور شکلیں بھی انسان کی اللہ کریٹ کر رہا ہے، مصور وہی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر جو خوبصورتیاں انسان کو دی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے انسان کو مل رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ انسان کے اعمال پر ہوتی ہے، انسان کی نیت پر ہوتی ہے، انسان کے خلوص پر ہوتی ہے کہ ایک انسان میرے لیے کتنا تڑپتا ہے، ایک انسان کے دل میں میرے لیے کتنی فیلنگز ہیں، میرے لیے کتنے جذبات ہیں، اس کے میرے لیے یہ کیا کر سکتا ہے، اس نے کتنا تیار کیا ہے اپنے آپ کو میرے حکموں کے لیے. اللہ رب العزت انسان کی یہ سٹرگلز دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب بھی انسان محنت کر کے اپنے اوپر محنت کر کے ایسی فیلنگز دل میں بناتا ہے تو اس کا دل ہدایت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کیا زبردست باتیں کی، کیا زبردست بات بتائی ہمیں ایک آیت میں، سورہ حدید کی آیت جو میں آپ لوگوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے رب کو پہچانو. کس سے؟ اسی کی آیتوں سے. اپنے رب کو جانو کیسے؟ جیسے اس نے بتایا ہے. اپنے رب کو مانو کیسے؟ جیسے وہ چاہتا ہے. آپ اپنا انٹرسٹ چینج کریں، آپ تھوڑی سی سٹرگل دکھائیں، آپ کو اللہ سمجھ آ جائے گا. اور اللہ سمجھ آنے کے بعد یقین کریں دنیا کی زندگی ہمارے لیے قیمتی بن جائے گی. ابھی تو ہم زندگی کو لے کر بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں. ابھی تو ہماری نظروں میں سب سے جو ڈیفیکلٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے بنایا جائے، کیسے بناؤ. ابھی ہماری نظروں میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کروں، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے. اللہ کی آیتیں قرآن میں لکھی رہ گئیں، اللہ کے بارے میں حدیثیں لکھی رہ گئی کتابوں میں، ہم نے کبھی نہیں پڑھا. اگر پڑھا بھی تو ثواب کی نیت، صرف ثواب کی نیت، لالچ. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایموشنلی اللہ سے اٹیچ نہیں ہوں گے نا تب تک ہمارے دل کے جذبات اللہ کے لیے کبھی نہیں ابھرتے. ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے سارے اوصاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان مسئلوں کو سولو کرنے کے لیے. جب کسی ایسے لوگوں کی طرف ہماری نگاہیں جاتی ہیں یا ہماری سوچ جاتی ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، جنہوں نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہوتے ہیں، جب ان کو کسی پرابلم میں دیکھتے ہیں، کسی ہارڈ سچویشنز میں دیکھتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنی ساری ایفرٹس پٹ کر دیتے ہیں، ان کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں. یا پھر یہ لالچ ہوتی ہے کہ اگر آج میں اس کے کام آ گیا تو کل کو یہ میرے کام بھی آئے گا. یا پھر کبھی وہ کام آیا ہوتا ہے تو بس ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حکم کرے جی تیار ہو. یہ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ یہ لوگ، یہ مٹی کے پتلے، یہ 6 فٹ کے جسم ہماری زندگیوں میں اتنے قیمتی کیوں بن جاتے ہیں؟ انڈیا کی خبریں آ رہی ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. ایمان کا سودا یعنی ایک طرف اللہ کھڑا ہے، دوسری طرف ایک لڑکا کھڑا ہے. بنایا اس لڑکے کو اللہ نے، اب اس کو ایک آپشن دی جا رہی ہے کہ چوز کرو اللہ میں سے اور لڑکے میں سے. تو یہ لڑکی اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کو اگنور کر رہی ہے اور لڑکے کو چوز کر رہی ہے. اور اس کو چوز کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی اس لیے تاکہ اس کے سامنے جب اچھائی اور برائی آئے دونوں تو یہ اچھائی کو چوز کرے. اس لیے تاکہ دنیا میں بہت سارے غلط عقیدوں میں رہتے ہوئے، غلط لوگوں میں رہتے ہوئے، غلط ان من گھڑت خداؤں میں رہتے ہوئے جو دنیا والوں نے زمین پر گھڑ لیے، ان میں رہتے ہوئے یہ اپنے لیے اپنے ریئل خدا کو چوز کر سکے. یہ صلاحیت تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے دی تھی تاکہ اپنے اچھے اور برے میں فرق کر کے برے کو چھوڑ دے، اچھے کو چوز کر لے. لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کے سودے ہو رہے، اتنی امپورٹنس دنیا کو دی جا رہی ہے جیسے کہ اس دنیا کے لیے ہی ہم بنے، اور دنیا کے لیے اتنا سٹریس لے رہا ہے میرا نوجوان کہ یقین کرو اگر اسے دنیا نہ ملی
تو وہ پاگل ہو رہا ہے. سیم اس سچویشن پہ اپنے آپ کو کچھ لوگ لے آئے ہیں کہ اگر ان کو جنت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کا کہا جائے تو یہ پتہ کیا کہے گا یار جنت تو اللہ غفور الرحیم ہے, دیکھ لیں گے, ملے گی نہیں ملی نہ ملی, یہ دنیا اچھی کر دو. ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں صرف اپنی ایموشنز کو, اپنی ان قیمتی فیلنگز کو غلط جگہوں پر استعمال کر کے. جاگتی آنکھیں جو چیزیں دکھا رہی ہیں ان سے محبت کر کے ہم نے دل کی دنیا کا کیا حال کر دیا ہے. کانوں سے جو سن رہے ہیں ان پہ یقین کر رہے ہیں بس. اللہ کی بات جب کانوں سے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہمیں کوئی ایسی بات بتا دی ہو جو ہم نہیں سننا چاہتے. اور جب اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بلا رہا ہے جہاں پر جانے کے بعد میں کسی بہت بڑی آگ میں گرفتار ہو جاؤں گا. یہ ہے ہمارے دلوں کی کنڈیشن جو ہم اللہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان فیلنگز کے ساتھ. خدا کی قسم اگر ایسی زندگی ایسی فیلنگز لے کر مر گئے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اور ہم اس دنیا میں ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہم اس دنیا میں ایک کامیابی کو, اپنی ایک شاندار آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. I don't know why. تو اللہ وہی ہے جو انسانوں پر کھلی باتیں, کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عقل مند, ایک باشعور انسان اس آیتوں پر غور کرے, اللہ پر غور کرے اور اپنی زندگی پر اس کو فٹ کرے, اور پھر اگر اسے اپنا آپ غلط لگے تو یہ اپنی اصلاح کر لے. آپ سوچیں اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا, اگر ہمارے پاس حدیث کی کتابیں نہ ہوتی, اگر اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہوتا تو ہم کہاں جاتے, ہم کیا کرتے؟ سیم وہی زندگی گزارتے جو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ابھی ہم گزار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, ان کی احادیثوں کی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہوئے فیس بک, انسٹاگرام کی پوسٹ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آنے کے باوجود بھی ہم ان کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں. تو اگر یہ نہ بھی آئے ہوتے تو ہم پھر ایسی زندگی گزارتے جیسے کہ ابھی گزار رہے ہیں. تو معاذ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یوں ہی بے مقصد بھیج دیا تھا اس دنیا میں. معاذ اللہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے, یہ جو 30 پاروں پر مشتمل قرآن ہے, یوں ہی نازل کر دیا ہم پر, اور ہمارے دلوں میں اس کی ویسے ہی عزت ڈال دی. ہمیں اس سے ایموشنلی اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایموشنلی اٹیچ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری فیلنگز کیوں نہیں مل رہی؟ ہمیں ان سے محبت کیوں نہیں ہو رہی کہ جنہوں نے نہ ہمیں دیکھا, اس کے باوجود ان کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت تھی, اتنی فکر تھی کہ یہ فرما کر گئے کہ خوشخبری ہو اس کے لیے, ایک دفعہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. صحابہ سے کہہ رہے ہیں, اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد آئیں گے. انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے. ایمان تو ہم لے آئے لیکن ایمان بالقول لائے ہیں, بائی ورڈنگ لائے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے ایک نبی ہیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود شریف بھی پڑھتے ہیں. لیکن جب اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہ کلچرز تھے, ان کی یہ زندگی تھی, انہوں نے یہ بتایا, تو ہم آگے سے بتانے والے کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں ہے 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو, وہ بھی 2023 میں بیٹھ کے. سوچیں ہم کس سٹیج تک خود کو لے آئے ہیں, اور اتنے سیٹسفائیڈ ہو کے کھا پی رہے ہیں جیسے کہ قسم سے کوئی فکر ہی نہ ہو, جیسے کہ کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہ رہی ہو, کوئی گناہ ہم کر ہی نہ رہے ہوں, جیسے کہ بالکل ہمیں وہ اتنے تو وہ اشرا مبشرہ ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھے تھے جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی جتنے ریلیکس ہم ہیں. وہ لوگ تو نیکیاں کر کے روتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں, اور ہم لوگ گناہ کر کے سیٹسفائیڈ ہیں. ان لوگوں کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم پر اللہ کی جتنی بڑی نعمتیں آ گئی ہیں, اور یہ جو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہمیں مل گئی ہے, اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں. کہیں ہم سے کوئی غفلت نہ ہو جائے, کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے. ان کی تو یہ فکریں ہوا کرتی تھی, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ چہروں کے پیچھے؟ ہمارے دلوں میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوٹی از ایوری تھنگ، جو جتنا خوبصورت ہوگا اس کی اتنی زیادہ ملکیت ہوگی. واو ریئلی؟ جو جتنا امیر ہوگا، جو جتنا ویل سیٹلڈ ہوگا، معاشرہ اس کی اتنی عزت کرے گا. سیریسلی؟ ہمیں یہ چیزیں متاثر کر رہی ہے، کسی کا حسن متاثر کر رہا ہے، کسی کی دولت متاثر کر رہی ہے، کسی کا گھر متاثر کر رہا ہے، کسی کی جوانی متاثر کر رہا ہے، کسی کی باتیں متاثر کر رہی ہے، کسی کا ایٹیٹیوڈ متاثر کر رہا ہے. اس لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے. اللہ پہ دھیان ہی نہیں ہے، نبی کی زندگی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور لوگوں کے دیوانے بنے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، نہیں سوچتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کیسے دوسروں تک پہنچانا ہے سمجھ ہی نہیں آتی، زندگی گزر جاتی ہے، قبروں میں ٹانگیں چلی جاتی ہیں. یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم دین کی سٹرگل کیسے کریں، ہم دین کے ساتھ کیا معاملہ کریں. اس سوال کو سمجھنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے. اور جب کوئی کہے کہ آؤ 6 مہینے کا کورس ہے، کرو، اس کے بعد تمہاری 1 لاکھ سیلری ہوگی، 6 سے 8 مہینے لگاتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے. اتنے زیادہ دنیا پرست لوگ ہیں ہم، اتنی زیادہ محبت ہے ہمارے دلوں میں دنیا کی کہ دنیا کے بدلے ہم نے آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. دنیا کی خواہشوں کے لیے، دنیا کے بتوں کے لیے، دنیا ان کو پوج رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت کا خیال دل میں نہیں گزرتا. اور اگر کرتے بھی ہیں تو فارمیلٹی پوری کر کے اچھل کود کر سو جاتے ہیں، ریلیکس ہو کر کہ بہت بڑا تیر مار لیا. کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیسے پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ لا کر ہمارے دل پہ رکھ دیا ہو. اور قرآن کھولنے سے پہلے ہی اپنا مائنڈ سیٹ کیا بناتے ہیں، اپنی کاؤنسلنگ کیا کرتے ہیں، یار سمجھ نہیں آتا. یہ کون کہتا ہے؟ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر دیواروں پر لٹکاتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو بلڈنگز بناتے ہیں، پروجیکٹس بناتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جہاز اڑاتے ہیں، مشینریوں سے کھیلتے ہیں، پائلٹ ہوتے ہیں. ہاں دنیاوی اعتبار سے ان کے عہدے، ان کے کام، ان کا پیسہ، ان کا دولت، ان کی فہم و فراست کہ ٹکر کا کوئی نہیں ملتا. لیکن جب بات آتی ہے ان کے سامنے قرآن کی تو کیا کہہ کر جان چھڑاتے ہیں، یار سمجھ نہیں آ رہا، عربی میں ہے. ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، صبح پڑھتا ہوں تلاوت، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، صبح رات کو سورہ ملک پڑھتا ہوں، ادا کر رہا ہوں میں حق قرآن پاک کا. اچھا تو پھر اللہ نے صرف سورہ یاسین اور سورہ ملک ہی نازل کر دینی تھی نا یار، اور کسی کو توفیق ہی نہ ملتی اس کے ترجمے کی، کیونکہ ہم نے تو صرف بس الفاظ پڑھنے ہیں. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بے مقصد نہیں اتارا یار، اس کو انٹرسٹ کی نگاہوں سے دیکھو، اپنے آپ کو ایموشنلی اس سے اٹیچ کرو تاکہ تمہیں یہ سمجھ آئے. کیسے نہیں سمجھ آ سکتا؟ تمہیں جھوٹی کہانیاں سمجھ آ جاتی ہیں، سچی کہانیوں کو جاننے کا انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے دل کے اندر. تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میتھمیٹکس تمہیں سمجھ آ گئی، قرآن کی صاف آسان باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. ایکچولی میں ہمارا دل نہیں کرتا. کلمہ ابو جہل پہ پیش کیا گیا تھا، لیکن ابو جہل کیوں نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو چیز مجھ پہ پیش کی جا رہی ہے نا، یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ صرف ورڈنگ نہیں ہے. اگر ورڈنگ کی حد تک ہوتا، اگر صرف کلمے کی تلاوت ہی کرنی ہوتی تو میں کر کے چلا جاتا اس دنیا سے، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا اس کلمے سے. لیکن وہ مخالفت پہ کیوں اترا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کلمے کے نیچے ایک غلامی ہے، کلمے کے نیچے ایک زندگی ہے، کلمے کی ایک بہت بڑی ڈیپتھ ہے. اگر پڑھ لیا تو اپنی منمانی چاہتے تو چھوڑنی پڑیں گی، اگر پڑھ لیا تو ایک ایسی ذات کی غلامی کرنی پڑے گی جو نظر تو نہیں آتا لیکن ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے. ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور جو بھی اس سے ٹکراتا ہے وہ بربادی ہے اس شخص کے لیے. وہ یہ جانتا تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. ہم بھی دیکھیں، ہم قرآن اسی لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن میں تو سود حرام ہے، زنا حرام ہے، زنا کے قریب نہیں جانا، ناچنا گانا حرام ہے، بے حیائی کے کاموں کو کرنا حرام ہے،
بے پردگی حرام ہے، نمازوں کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، زکوٰۃ کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے، اور اس طرح کے بڑے بڑے احکامات ہیں. اگر ہم نے ان کو دنیا میں کر لیا تو ہماری تو زندگی کی واٹ لگ جائے گی. دنیا پرست لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے نہ وہ رنگ میں کسی سے اچھے ہوتے ہیں، نہ وہ ان کے کپڑے سادہ ہوں یا جو بھی ہو، جس بھی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو دل سے اسے پڑھتے ہیں اس کی زندگی سنوار دیتا ہے یہ کتاب. ہمیں صرف موویز میں ایکچولی دکھایا گیا ہے، ایک میجک بک ہے، اسے کھولنے کے بعد انسان نئی دنیا میں چلا جاتا ہے. ہاں، ایک میجک پینسل ہے، جو بھی ڈرا کرتا ہے وہ ریئل میں آ جاتی ہے. ہم تو ایسی موویز دیکھ دیکھ کر ریئل چیزوں سے ہمارا اعتبار ہی اٹھ گیا. ہمیں تو بس وہ دکھا دو. ہمیں اور ہمارے بچوں کو تو الادین کے چراغ سے انسپائر کیا گیا. اللہ سے کہاں انسپائر کیا گیا ہماری یوتھ کو؟ الادین کا چراغ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اسے رگڑنے سے جن نکلے گا، 3 وشز پوری ہوں گی، جو مانگ لو. بس ہاں، اس کو سچ مان لیا. لیکن جنت اور اس میں رہنے والے غلام اور آپ کا وہ آرڈر جو آپ کریں گے اور ایک دم سے اس کا پورا ہو جانا، ارے یہ دیکھا نہیں ہے، یقین نہیں آئے گا اس چیز پہ ابھی، کیونکہ زندہ ہے نا. یقین کرنے کے لیے مرنا پڑے گا، دیکھنے کے لیے مرنا پڑے گا، پھر یقین آ جائے گا. اینی ہاؤ، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، اے اللہ کو ماننے والو، تمہاری دولت نمبر 1 اور تمہاری اولاد نمبر 2. دولت کسے کہتے ہیں؟ پیسے کو نہیں. ہر وہ چیز جو تمہارے دل کی دنیا کو لبھاتی ہے، ہر وہ تمہاری ایکٹیویٹی جسے تم عزیز رکھتے ہو، جو تمہاری نظر میں قیمتی ہوتی ہے، سونا، چاندنی، گاڑی، بنگلے، مال، بینک بیلنس، قیمتی کپڑے، پیسے، ساری چیزیں، اور تمہاری اولاد، بچے، بیٹا، بیٹی، چھوٹا، بڑا، سب. اللہ رب العزت نے ان 2 چیزوں کو پوائنٹ کیا، اور ان 2 چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے بعد کیا کہا ہے کہ اللہ کی یاد سے یہ 2 چیزیں کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں. تو مجھے بتائیں، اللہ نے تو یہاں ہماری بیماری بتا دی ہے کہ مجھ سے غفلت 2 چیزوں سے آئے گی، یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے. باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ خاص طور پر مینشن کی گئی ہے. تو مجھے بتاؤ، آج کا نوجوان کس کے نشے میں ہے؟ دولت کے نشوں میں. کس کا پجاری بنا ہوا ہے؟ دولت کے نشوں میں، دولت کا پجاری. دولت سے آج انسان اپنی گمراہیوں کو خرید رہا ہے کہ نہیں خرید رہا؟ جس کے پاس جتنی بڑی دولت ہے وہ اتنی عیاشیوں میں مست ہے. جس کے پاس جتنی لگژری لائف ہے اس کی زندگی میں اللہ رب العزت اتنے ہی دور ہے، اتنے ہی نکلے ہوئے ہیں، اتنا ہی اللہ رب العزت کو کچھ سمجھا نہیں جا رہا. لگژری لائف میں اس کو اپنے آپ سے فرصت نہیں ملتی بھائی. اس نے شومنٹ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، ریئلائز کروانا ہوتا ہے، پوسٹ کرنی ہوگی، لوگوں کو بتانا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ میرے پاس یہ ہے، لگژری گاڑی ہے، لگژری گھر ہے، لگژری کپڑے ہیں، لگژری لائف ہے. بھائی ہے تو تعریف کرو میری. اب جب تک دکھائے گا نہیں، لوگ تعریف کہاں سے کریں گے؟ تو جب تک لوگ تعریف نہیں کریں گے، اسے تو وہ لگژری پن فیل نہیں ہوگا. تو انسان دولت کے چکروں میں، یا تو کمانے کے چکروں میں، یا کما کر استعمال کے چکروں میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. دیکھ لو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور ان کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ بہت اعتدال کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود وہ شومنٹ نہیں کر رہے، اللہ کی دین سمجھتے ہیں، پیسوں سے دل نہیں لگاتے، لگژری لائف سے دل نہیں لگاتے. نہ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، نہ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ غرور ہوتا ہے.
ہوتا ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے اٹس اوکے. یہ والی سچویشن تو جس کو حاصل ہے, اٹس مین کہ وہ اللہ رب العزت کی اس ڈیڈ لائن سے فائدہ اٹھا رہا ہے, کہ اس کی دولت اس کی زندگی میں ہونے کے باوجود وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کے لیے ٹائم نکال رہا ہے, اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے, کامیاب ہو گیا. اور اولاد کی وجہ سے کتنی مائیں اپنی اولادوں کی محبت میں اللہ کو بھول جاتی ہیں, اپنی اولادوں کی پرورش میں اپنے آپ کی عبادتوں کا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہے. اولاد سے پہلے اے اللہ مجھے اولاد دے دے, مجھے اولاد دے دے, مجھے بیٹا دے دے, مجھے بیٹی دے دے, خوبصورت دے دے, اچھا دے دے, پیارا دے دے, وائٹ دے دے, سکینی دے دے, فلاں 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 فلاں. اور اگر کسی کو تانے مل رہے ہیں جس کے اولاد نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہی ہے اللہ اولاد دے دے. جس کی کوئی کمزوری ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا کے پیسے لگا کے فرٹیلیٹی ہاسپٹلز میں جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں اور اللہ سے اولاد مانگتے ہیں. لیکن وہی اللہ جب ان کی کوکھ میں اولاد جیسی نعمت ڈالتا ہے, وہی اللہ جب کسی ماں باپ کو اولاد سے نوازتا ہے تو اولاد کے آنے کے بعد ان کی نمازوں کو جیسے پر لگ جاتا ہے اور اولاد کو اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں. سم ٹائمز اتنی ضروری رسپانسبلٹی سمجھ لیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت اب یہی ہے, ہاں اس کی دیکھ بھال کرنا. ایک لمٹ تک ایک چیز ہو نا تو اچھی لگتی ہے, جب لمٹ سے کراس ہو جائے نا تو وہ چیز بدعت کی طرف چلی جاتی ہے, ایکسٹرا ورژن آ جاتا ہے اس کا. تو اینی ہاؤ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دھیان رکھنا کہ دنیا میں ہو, دنیا میں مال بھی ہے اولاد بھی ہے, یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں, تمہیں اللہ سے غافل کر سکتے ہیں, تمہیں اللہ کی یاد سے بھلا سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں. تو اسے استعمال کرتے ہوئے, ان سے دل لگاتے ہوئے ذرا محتاط رہنا. فرسٹ پریورٹی پر اللہ رکھنا اور پھر اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنے مال اور اولاد سے فائدہ حاصل کرنا. یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد اللہ سے اوپر ہو جائے, اللہ نیچے آ جائے. ایسا نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اسی لیے اس قرآن میں نازل کی ہیں. اب مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, اور جو لوگ ایسا کریں گے, یعنی جو میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے, دنیا عزیز ہو جائے گی, دولت عزیز ہو جائے گی, بال بچے عزیز ہو جائیں گے اور اللہ کو لائٹ سمجھا جائے گا, اللہ کے حکموں میں یہ کہا جائے گا کہ اوکے بعد میں کر لیں گے, اور اولاد کو فرسٹ پریورٹی دی جائے گی کہ ہاں یہ بہت ضروری ہے, اللہ کے حکموں سے اعراض کیا جائے گا, اور جابز میں, بزنس میں لاکھوں, ملینز, ٹریلینز, بلینز کمانے کو ترجیح دی جائے گی اگر کوئی ایسا کرے گا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں. ذالک فاولئک هم الخاسرون, وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے. گھاٹے کا سودا ہے نا یار. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک شخص ہے وہ آپ کو دو اپرچونٹیز دیتا ہے. ایک اپرچونٹی یہ دیتا ہے کہ ایک چھوٹی گاڑی آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہے, آپ کو دیتا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا. اگر تم اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرو گے میں تمہیں دیکھوں گا تو پھر تمہارے لیے ایک لیموزین کھڑی ہے, ایک فراری کھڑی ہے, ایک بینٹلے کھڑی ہے, بہت پریشیس لگژری گاڑی کھڑی ہے. اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی, اگر تم نے اس کو اچھے طریقے سے میرے قاعدے قانون کے مطابق استعمال کر لیا تو تمہیں میں وہ دے دوں گا, ٹھیک ہے. اور وہ مالک چلا جاتا ہے. اس کے پاس گاڑی کی چابی آئی, ارے جی اس نے اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دی, کبھی یوں جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, فضول خرچیاں, کبھی لڑکیوں کو بٹھا رہا ہے, کبھی شراب کی بوتلیں اس میں جا, مطلب اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے. تو مالک کی نظر ہے اس پر, دیکھ رہا ہے, پتہ چل جاتا ہے اسے کہ ٹھیک ہے یہ تو تھوڑے میں ہی خوش ہونے والا بندہ ہے, اسے تو زیادہ چاہیے ہی نہیں. محروم ہو جاتا ہے اپنی اصل دولت سے. اور اسی طرح اگر کوئی کیئر کر لے تو سمجھ جاتا ہے مالک کہ ہاں اس نے میرے قاعدے قانون, میری موجودگی میں, چاہے میں ہوں چاہے میں نہیں ہوں اس کی نظروں کے سامنے, لیکن اس نے میرے حکم کو پریورٹی دی, آیا وہ خوش ہو جائے گا, دوسرا دے دے گا.
سیم ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں اور اس چیزوں کا استعمال بتایا. اگر ہم ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کریں گے, اگر ہم ان چیزوں سے, ان نعمتوں سے اتنا ہی نفع حاصل کریں گے جتنا اللہ نے کہا ہے, تو اللہ رب العزت ہمیں جنت دینے والے ہیں. سب سے بڑی چیز, بڑی بادشاہت, بڑی ملکیت, بڑی زمینیں, بڑی لگژری لائف, بڑی بڑی نعمتیں. سوچیں. لیکن جس نے بس دنیا کی زندگی پر اکتفا کر لیا تو اوکے, ویل اینڈ گڈ. دنیا تو ملتی رہتی ہے, دنیا تو کافر کو بھی ملتی ہے, دنیا کو مشرک کو بھی ملتی ہے, تمہیں بھی مل جائے گی. دنیا سے تو نان مسلم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اللہ کو نہیں مان رہے, وہ بھی دھڑا دھڑ لگے ہوئے دنیا کی دولتوں میں, شہرتوں میں, عزتیں کلیم کر رہے ہیں, لوگوں کی واہ واہ کو کلیم کر رہے ہیں, لوگ ان کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. سب سے زیادہ فالوورز نان مسلمس کے ہیں. مسلمان تو ہے بھی ان کا چمچہ بنا ہوا ہے, اس لیول تک جا ہی نہیں سکتا, گمراہی میں بھی ان کو کراس نہیں کر سکتا, پھر بھی گمراہی, ان کو دیکھ کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ تو کتنا بے وقوف انسان ہے. مسلمان کے لیے جو زندگی ہے ہی نہیں, اسی زندگی میں یہ چھلانگ لگا رہا ہے. ارے تمہارے لیے نہیں بنی یہ زندگی, تمہاری فطرت کے اگینسٹ ہے. تم جاؤ گے تب بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے, وہ کر سکتے ہیں, ان سے گلہ نہیں کر سکتے ہم, لیکن تم سے گلہ بنے گا. ان کے کرنے سے ان کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن تمہارے کرنے سے تمہارا دین برباد ہو رہا ہے, لوگوں کی نظروں میں بھی اور تمہاری اپنی نظروں میں بھی. ہاں, دین کا لیول اتارو, پھر جو مرضی کرو, پھر تمہیں کوئی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر تم کھلے ہو, آزاد ہو, گزار لو, عیش و عشرت کر لو. جس کلب میں جانا ہے جاؤ, جس لڑکی کو کندھوں پہ بٹھانا ہے, گود میں لے کے گھومنا ہے, جدھر لے کے جانا ہے لے جاؤ, آزاد. یہ کام دین کا لیول لگا کر تم نہیں کر سکتے, پکڑے جاؤ گے. تمہارے فرشتے, تمہارے اپنے فرشتے جو تمہاری حفاظت میں اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں, وہی تم پہ لعنت کریں گے کہ نادان یہ کیا کر رہا ہے, اتنے بڑی رب کی نافرمانی. اور اس کو جاننے کے باوجود جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ کر رہے ہیں, ان سے کوئی گلہ نہیں بنتا. لیکن تم تو اللہ کو جانتے ہو, تم کیسے کسی بے حیائی کے قریب جا سکتے ہو, گمراہی کے قریب جا سکتے ہو, تم کیسے اتنا اوپنلی گناہ کر سکتے ہو. تمہاری دکانوں میں اتنی اونچی اونچی آواز سے گانے کیسے بج سکتے ہیں, تمہاری گاڑیوں میں کیسے ڈرفٹنگ کرتے کرتے لڑکیاں بیٹھ سکتی ہیں, شور و غل ہو سکتا ہے, یا گانے بج سکتے ہیں. تم تو ایسے کام تمہیں زیب ہی نہیں دیتے, تم تو ان کاموں کے لیے آئے ہی نہیں ہو. ایمان کا لباس پہن کر اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو سوچو تم اپنے دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہو. وہ دین کہ جس کو قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ذات کے دندان مبارک شہید ہوئے, یاد رکھنا. وہ دین جس کو قائم کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پر پتھر, بھاری پتھر کا بوجھ برداشت کیا, اور تپتی ریت پر اس کی کمر, اور دھوپ, اور پھر کوڑے جو مشرکوں کی طرف سے اسے مارے جا رہے تھے, اور وہ آفرز کہ ہم بادشاہت دے دیں گے, آزاد کر دیں گے, ٹھکرا دیا سب کچھ. لیکن دین کو قائم رکھا اپنی زندگی میں بھی اور لوگوں کی زندگی میں بھی. یہ ان کی محبت تھی دین کے ساتھ. خبیب بن ارت جس کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, just because of کہ he was a Muslim, just because of کہ وہ ایک اللہ رب العزت کو ماننے والا تھا. اسلام کا لباس اس نے اوڑھ لیا تھا, نبی کی محبت کی چادر اس نے اوڑھ لی تھی, جس کی وجہ سے لوگ صرف ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں انگاروں پر لٹا دیتے تھے. ہاں, وہ دین کو قائم کرنے کے لیے یہ سب کر کے چلے گئے, اور تم اسی دین کی دھجیاں اڑا رہے ہو سب کے سامنے. بہت بڑے مجرم ہو تم, اگر تو تم بے حیا ہو, اگر تو تم گناہگار ہو, اور اسپیشلی وہ والے گناہگار جو اوپنلی گناہ کرتا ہے, سب کے سامنے گناہ کرتا ہے, سینہ چوڑا کر کے گناہ کرتا ہے, اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے. کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے یہ اللہ کو. یہ دین اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے. اس دین کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں قربان ہوئی ہیں. اس دین کی وجہ سے صحابہ کی ماؤں کو اذیتیں دی گئی ہیں, ان کے والدین کے گلے کاٹے گئے ہیں, میدانوں میں انہوں نے اپنے جسموں پر نیزے کھائے ہیں, تیر کھائے ہیں, تب جا کے یہ دین تم لوگوں تک پہنچا ہے. اور آج یہ دین 2023 میں رہنے والے لوگوں تک جب پہنچا
تو انہوں نے اس دین کا ایک کھلونا بنا دیا، بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں دین سے، جو جی میں آ رہا کر رہے کرو. کتنا کرو گے، کتنا کرو گے؟ منافقین بھی ایسے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کی نیت یہی تھی کہ دین کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے. تو پھر ان کا حشر کیا ہوا دیکھ لو، ابی بن خلف کو جا کے پڑھو کیا حشر ہوا، منافق کیسے مرے، ان کی موت کیسے ہوئی، پتہ چل جائے گا تمہیں. تو دیکھنا کہیں تمہاری اینڈنگ ایسی نہ ہو جائے، کیونکہ تم نے جو چادریں اوڑھی ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعووں والی اوڑھی ہیں، ان کے نام کے لیبل والے اوڑھے ہیں، ان کے نام کے ٹیگ والی اوڑھی ہیں، لیکن تمہارے ایکشنز اوئے ہوئے ہوئے بتاتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بتاؤں. تم سوچ لو گے اپنے اعمال کے بارے میں تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، ایسے دین کے ساتھ کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں یار کہ صحابہ تک جب دین پہنچا تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ دین دنیا میں پھیل جائے. اور اب جب یہ دنیا میں پھیل گیا تو جن لوگوں تک پہنچا، جن لوگوں تک پھیل گیا، وہ لوگ اسے ایک کھلونا سمجھ کر کھیل رہے، مرضی کی زندگی گزار رہے. یعنی ہاں ہمارا دین کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے دین کو قیمتی چیز نہیں سمجھا، پیسے کو قیمتی چیز سمجھا، موبائلوں کو قیمتی چیز سمجھا، گاڑیوں کو قیمتی چیز سمجھا، گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز، انہی چیزوں میں رہ گئے، مگن ہو گئے، گزار رہے اپنی لائف کو. دین ہاں وہ جب مریں گے تب یاد آئے گا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، استعمال کر لو اسے نیک کاموں میں، اللہ کے راستے میں، قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، کسی کی موت کی گھنٹی بج جائے، کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، یعنی مفہوم، تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. ہاں یہ اب انسان کی نا اللہ رب العزت ذہنیت بتا رہے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو طاقتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ اپرچونٹیز ہے، چاہے وہ وسائل ہے، جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے، ان چیزوں کو اب اللہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو، دوسروں کو نفع پہنچانا ان کے ذریعے سے شروع کر دو، انہیں خرچ کرو اللہ کے حکموں کے مطابق، ہر کوالٹی کو، ہر ایبیلٹی کو، ہر دولت کو، ہر رزق کو، جسے تم خود استعمال کر کے سکون فیل کرتے ہو، جسے تم خود استعمال کرتے ہو تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں بہت اطمینان ہے، تو اس کو اللہ کے لیے بھی خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں قبرستان لے جایا جائے اور تم موت کے فرشتے کو دیکھو اور حسرتیں کرو اور اللہ کو یہ کہو مرتے ہوئے، جیسے فرعون نے کہا تھا نا کہ میں لے آیا ایمان اپنے اللہ پر، ہاں اب لے آیا کیونکہ ڈوب رہا ہے، پتہ چل گیا اسے کہ یہ تو ایک بہت بڑی عذاب ہے جو مجھے اس نے اللہ رب العزت نے دکھایا، میں نے تو اپنی موسیٰ کی بات نہ مان کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. ارے جس موت سے میں بھاگتا تھا ساری عمر، جس موت کا میں اپنے آپ کو خالق سمجھتا تھا، آج اس موت نے جب مجھے پکڑا، جب آسمان کے مناظر میرے سامنے کھلے، تو فرعون نے پھر یہی کہنا تھا کہ میں لے آیا ایمان اس رب پر جس کے پاس میں جانے والا ہوں، جس کی مجھے دعوت دی جاتی تھی، جس کی طرف مجھے بلایا جاتا تھا، چھوڑ دی میں نے اپنی فرعونیت ساری. ہاں اس وقت تو عقل بحال ہو جاتی ہے. تو اللہ تم سے بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن فرعون کا ایمان اس وقت کا معتبر ہی نہیں ہے. اب کیا فائدہ؟ ساری عمر موسیٰ علیہ السلام تمہیں سمجھاتے رہے کہ بھائی اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اپنے غرور اور اپنے تکبر سے نکل آؤ، ان لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ اللہ کے مطابق سلوک کرو، لیکن تم نہیں مانے، تم نے اپنے آپ کو خدا کہا.
تم نے اپنی دولتوں سے فائدہ اٹھایا جیسے تم نے چاہا, تم نے اپنی دولتوں کو اللہ کے مطابق تو استعمال نہیں کیا, تو اوکے فائن. اب جب تم اپنی موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ میں ایمان لے آیا اس رب پر جو مجھے ڈرا رہا تھا, تو ایسا ایمان تو پھر معتبر ہی نہیں ہے. تو اللہ تم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں, جن کی ملکیت ہے, جن کی ملکیت میں تم لوگوں کو ملکیت دی ہوئی ہے, تم لوگوں کو جن چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے, خرچ کر لو اس میں سے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اللہ کے لیے, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور موت دیکھنے کے بعد تم کہو, آخرت دیکھنے کے بعد تم کہو, آسمان کے دروازے کھلنے کے بعد تم کہو, یہاں تک کہ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد تم کہو جو فرشتے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے تمہارے اعمال کے مطابق یا تو سہرے لے کر آ رہے ہوں گے اور یا ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر آ رہے ہوں گے, اور تمہیں دکھائی دے رہے ہوں گے کہ ان کا جو بڑھنا ہے میری طرف وہ آسمان کے کسی ایک حصے سے میری طرف بڑھ رہے ہیں, اور تم سمجھ جاؤ گے کہ اب تو یہ مجھے لے جائیں گے اور ان سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسی کمزور حالت میں, ایسی جکڑی ہوئی سچویشن میں تم اللہ سے کہو کہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تاکہ یہ جو چیزیں میرے پاس ہے جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں, جو رزق آپ نے مجھے دیا ہے, میں اس میں سے خرچ کر لیتا, تھوڑا سا میں لوگوں کی تھوڑی سی مدد کر لیتا, میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا, اپنے اعمال ٹھیک کر لیتا تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا, تیرے ماننے والوں میں شامل ہو جاتا, اس کے بعد اگر تو مجھے مارتا تو ویل اینڈ گڈ ہو جاتا میرے لیے. ہاں, اس وقت فرعون کی طرح ہماری عقلیں کھل جائیں گی, روشن ہو جائیں گی, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں, اور جب کسی کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا. فرعون کو نہیں ملی مہلت. یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, آپ مجھے بتائیں اس آیت سے آپ کو ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت نے ایک انسان کو سمجھانے کے لیے موسیٰ جیسے پیغمبر کو نازل کیا, اس کے پاس بھیجا, نشانیاں دی, معجزے دیے. یار اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی انسان کے سامنے اپنی انٹروڈکشن کروانے کی؟ اللہ تو بے نیاز ہے, اسے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کے پاس اسے سمجھانے کے لیے, جو کہ ہے اللہ کا نافرمان, اللہ کا باغی, اللہ کا دعویٰ کرنے والا. آپ سوچیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسانیت کے لیے بڑے سخت ہیں. ارے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ انسانیت کی فکر کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا فرعون کے پاس؟ تاکہ وہ سمجھ جائے. اسے چانس دیا گیا, اسے موقع دیا گیا, نشانیاں دکھائی گئی, ایک انسان کو یقین دلانے کے لیے کہ تمہارا کوئی رب ہے. پیغمبر نازل کیا, نشانیاں دی, معجزے دیے. کین یو امیجن دیٹ؟ کیا تم سوچ بھی سکتے ہو یہ بات کہ اللہ ہو کر انسانوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پہچانو, اور اپنی پہچان کروانے کے لیے انسانوں کے لیے اتنی ساری نشانیاں واضح کر دی, حالانکہ وہ ہے بے نیاز, اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں, کسی کی ایکشن سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. میں شاید آپ کو یہ بات نہ سمجھا سکوں, لیکن ایک وقت آئے گا میں کلیئرلی سمجھاؤں گا آپ کو. تو جب سمجھانے کے بعد اب وہ شخص ایمان لا رہا ہے تو اللہ نے اس کے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا. تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کا مقرر کردہ ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے نا, جب انسان کو خود ہی ریئلائز ہو جاتا ہے, بالکل اتھینٹک سٹمپ لگ جاتی ہے کہ اس نے اب ایک سانس بھی زیادہ نہیں لینی, اس کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے اس دنیا سے جانے کا, تو اللہ اس ٹائم اگر وہ مہلت بھی مانگے نا, چلائے, روئے, دھاڑے مارے, دنیا کی سارے لوگوں کو جمع کر لے اور ان سے یہ کہے کہ میں اپنی ساری دولت تم لوگوں پہ نچھاور کر دوں گا, اپنی ساری ملکیت تم لوگوں کو دے دوں گا, لیکن مجھے اس ٹائم پیریڈ سے بچا لو, ایک مہلت مجھے اللہ سے دلوا دو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی کو, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو, اللہ کا ولی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی مہلت نہیں دی گئی. سوچیں آپ,
موت تو آ کے رہے گی، بہت بڑی حقیقت ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں، اور سے سنو، جب کسی کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ پھر کسی کو مہلت نہیں دیتے کہ وہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے یا توبہ کر لے یا گناہوں کو چھوڑ دے یا اپنے مال میں سے خرچ کرنا شروع کر دے یا اپنی اصلاح کر لے. نو، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب تک زندہ ہو، جب تک موت کا فرشتہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، جب تک آسمان کے دروازے تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں کھل رہے، تب تک تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنی ہر گمراہی کو چھوڑ سکتے ہو اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تب تک تم اگر توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہے. تب تک اگر تم اللہ کو منانے کی کوشش کرو گے تو اللہ ضرور مانیں گے. تب تک اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے، تب تک اگر تم نے اللہ کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کر دی تو اللہ کو مقبول ہے، قبول ہے. لیکن مرنے کے بعد تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بس. اور اللہ فرما رہے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، سب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. موبائلز میں تم کیا کر رہے ہو، تنہائی میں تم کیا کر رہے ہو، رات کے اندھیرے میں تم کیا کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارے کیسے رویے ہیں، تم دل میں کیا پلاننگز کرتے ہو، تم سوچتے کیا ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو، تم یہ غیبت کیوں کر رہے ہو، کسی کی غیر موجودگی میں یہ جو تم اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہو، اس میں تمہاری نیت کیا ہے. ہاں، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح. یہ نہیں کہ بھول جائے گا، یہ نہیں کہ تمہارا کوئی چھوٹا بڑا، تم نے بہت سارے گناہ کر لیے ہوں گے تو تمہاری ایک دو گناہ اللہ سے کاؤنٹ، اللہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرے گا یا بھلا دے گا. نو نو نو، اللہ تو بھول سے بھی پاک ہے. قیامت کے دن جب آپ اپنے اعمال ناموں کو دیکھو گے نا تو میں اور آپ پتہ کیا کہیں گے، ہائے یہ کیسی کتاب ہے یار، اس نے تو ہمارا نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا، اس نے تو ہماری ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات. سوچیں، ایسی سچویشنز ہم پہ آنے والی ہیں، انسانیت پر آنے والی ہے، ہر انسان پر آنے والی ہے. اور جس کے سامنے اتنا بھیانک فیوچر ہو، اتنا حیران کن فیوچر ہو، وہ اپنے پریزنٹ میں اللہ کو ناراض کیسے کر سکتا ہے، وہ اپنے پریزنٹ کو گمراہیوں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے. ایکچولی میں ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی طرف سے ایسے فیوچر آنے کا، لیکن ٹرسٹ می، اللہ کی طرف سے یہ آواز آپ لوگوں کو ضرور سننے کو ملے گی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ، گنہگار لوگ، اللہ کے باغی الگ ہو جائیں، سائیڈ پہ ہو جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سیر سپاٹوں میں گزارا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ناچ گانوں میں گزارا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سب کے سامنے سینہ چوڑا کر کے توڑنے کے بعد نہ رویا نہ پچھتایا بلکہ فخر کیا. تم دیکھو گے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر کے اس دنیا سے گئی تھی، جو اللہ رب العزت کے سامنے زنا کر کے اس دنیا سے گئے تھے، تم دیکھو گے ایسے لڑکوں کو، ایسی لڑکیوں کو، ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو، ایسے بڑے بڑے سرداروں کو کہ یہ خود ان کے قدم قیامت کے دن ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیں گے، چھپتے پھریں گے، لیکن ان کے قدم ان کو مجبور کریں گے ایک سائیڈ پہ ہونے کے لیے. اور جب وہ ایک سائیڈ پہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے نا تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہم ظالم لوگ ہیں، ہم مجرم ہیں، اور یہ اپنی منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ سامنے جو دہکتی آگ ہے جو کہتی ہے حل من مزید، حل من مزید، ایسی کوئی ہے کہ مجھے اور دو، اور دو، اور خوراک دو، مجھے دھاڑے مارتی ہوگی. اوئے ہوئے ہوئے، ہم نے لائٹ لیا ہوا ہے قسم سے. ڈر ہی نہیں رہے، خوف ہی نہیں آ رہا، مزے کر رہے ہیں بس. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. اوئے ہوئے 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 ہوئے، ذرا کان کھول کر سنو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا، کفر کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ نافرمانی کو کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا زنا نہ کرو، تم زنا کرو، تم نے کفر کیا. کفر کی ایک علامت یہ بھی ہے
اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو، تم جانتے ہو کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے حکم کو اگنور کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، سچ نہیں بولتے، تھوڑے سے نقصان سے ڈرتے ہو. ہاں، اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے. مسلمان جب زنا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، ایمان والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. یہ ایسی علامات ہے جو کفر سے ملتی جلتی ہیں. ایک تو اوپن کفر ہے نا، میں نہیں مانتا اللہ کو، اور ایک چھوٹا کفر بھی ہے. لیکن شراب کا قطرہ اگر ایک قطرہ بھی پانی میں گر جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اگر پوری بوتل گرا دی جائے تو بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں، چھوٹا بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے. تو نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے. ہاں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں اسپیشلی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج کو اپنا معبود مانتے ہیں، جو غلط عقیدوں کے ساتھ غلط مذہبوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر عبادتیں کر رہے ہیں. ہاں، جو شیطان کی پوجا کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو شرک کر کے مریں گے، جو کفر کر کے مریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری ہے جگہ رہنے کے لیے، اس میں سکون نہیں ہے. مجھے بتائیں، آپ ایک ایسے علاقے میں رہنا پسند کریں گے جہاں پر ہر طرف لٹیرے ہوں، چور ہوں، عزتوں کے دشمن ہوں، قتل و غارت ہو، ایک پل کا سکون کسی کو میسر نہ ہو؟ آپ 2 سیکنڈ میں اس محلے کو چھوڑ دیں گے، آباد نہیں ہونے دیں گے ایسی جگہ کو. گندے لوگ رہیں گے وہاں پر، صرف شریف لوگ نہیں رہ سکتے وہاں پر. اسے کہتے ہیں برا ٹھکانہ. تو یہ تو دنیا کا برا ٹھکانہ ہے، اور اسے تو ہم برا سمجھتے ہیں. ہماری کھوپڑی کے اندر تو چھوٹا سا دماغ ہے، برے کو کتنا برا کہہ لے گا، اور برے کو کتنا برا جان لے گا، اور برے سے کتنی نفرت کر لے گا. برے کی کیا ایکسپلینیشن ہو جائے گی ہماری نظروں میں؟ ہمارا علم کیا کسی برے کو ڈیفائن کرے گا؟ نہیں کر سکتے ہم. لیکن اللہ جس چیز کو برا کہہ دے، سوچیں، جس کا علم علیم ہے، جو کامل ہے، جو حلیم ہے، جو علم کا مالک ہے، دنیا میں جتنا بھی نالج ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، جو صفات کا مالک ہے، اگر وہ رب ہو کر کسی چیز کو برا کہہ رہا ہے، کین یو امیجن کہ وہ جگہ کتنی بری ہوگی؟ اور وہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ کافر، جب وہ لوگ، جب وہ اللہ کے نافرمان، وہ اللہ کو اگنور کرنے والے، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، وہ اللہ کے سامنے بڑی بڑی نافرمانیوں کو کرنے والے ان میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی. آپ لوگوں نے کبھی ایسی آگ دیکھی ہے جس سے ایک آواز نکلتی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے اور ایک کپڑے کو آپ لٹکا دیتے ہیں اور وہ ٹھپ 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 کر کے، اسی طرح وہ جہنم کی آگ دھاڑے مارے گی. سیم اسی طرح جب ایک سمندر میں آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو پتھر کے پھینکنے سے جو ایک دھاڑ نما چیز نکلتی ہے، ڈوب اوپر سے آتی ہے نا، جیسے آواز آتی ہے، اسی طرح جہنم اپنے ہی خوف سے دھاڑے مارے گی. جہنم خود سے ڈر رہی ہو، جیسے لائٹ لیے ہوئے ہم نے، جوش مارتی ہوگی. تکادو تمیز من الغیظ. یہ دیکھو اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں جہنم کی سچویشنز کو، اس جگہ کی کوالٹیز کو، اس جگہ کے رہنے کی ایک امیج ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ ایسے لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی. یعنی اس آگ میں اتنا جوش ہوگا کہ اس کے جوش سے اور اس کے غرانے سے، اس کی تپش سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ آگ پھٹ جائے گی. غبارے میں زیادہ ہوا بھرو گے تو کیا ہوگی؟ پھٹ جائے گی. ایکسٹریم لیول کی ایک آگ ہوگی، ایکسٹریم لیول کا ایک عذاب ہوگا. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا
تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اے نادانو، اے جہنم میں جانے والو، اللہ کے دشمنوں، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ماننی ہے دنیا میں؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ زندگی کو ایک رخ دینا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے پاس یہ باتیں کوئی لے کر نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں جہنم کی خبریں کسی نے نہیں بتائی تھی؟ کیا تمہیں جنت کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ کیا قرآن کو کھول کھول کر تمہارے سامنے نہیں پیش کیا گیا تھا؟ کسی نے تمہیں اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں سکھائی تھی؟ کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بے شک، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے تھے، جب بھی ہم کوئی برا عمل کرتے تھے، تو ہمیں ایسے لوگ ملتے تھے، پیغمبر آتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ نہیں کرو اللہ کی نافرمانیاں، اپنے عذاب کو مت بناؤ اپنے ہاتھوں سے، ہمیں سمجھاتے تھے، حکمت کی باتیں ہمیں بتاتے تھے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نہیں سنتے تھے ان کی باتوں کو، ہم لائٹ لیتے تھے رسولوں کی باتوں کو، ہم لائٹ لیتے تھے ان لوگوں کی باتوں کو جو اللہ رسول کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم بھاگتے تھے ان ماحولوں سے، ہم نہیں انٹرسٹ لیتے تھے قرآن کی باتوں میں، ہم واعظ و نصیحت سے متاثر نہیں ہوتے تھے، اور اسے جھٹلا دیا جاتا تھا، ہم جھٹلا دیا، نہیں مانتے تھے، اور ہم خود کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اب حسرتیں چیک کرو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بہت بھیانک دن آنے والا ہے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے، ہماری مرضی کے بغیر ہمیں لے جایا جائے گا اس طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دے جو لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ ایسی پکڑ نہیں ہے کہ ایک انسان پر 10 لوگ ٹوٹ پڑے تو ان کو بچانے کے لیے اگر 20 لوگ آئیں تو ان کو بچا نہ پائے۔ اللہ کی پکڑ ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ میں جو ایک دفعہ آتا ہے نا تو پھر سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ نبیوں کی دعائیں بھی، جس انسان کو اللہ پکڑنے کا ارادہ کر لینا تو پھر نبی جیسے لوگ بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو نا، اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، 950 سالوں تک صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور اس کا اپنا بیٹا اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ کیا نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں دعا نہیں کی ہوگی ہدایت کی؟ کیا ان کے دل میں یہ خواہش نہیں آتی ہوگی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کامیاب ہو جائے؟ لیکن اس کے بیٹے کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں تھی، اس کے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہیں تھی، وہ اللہ کو کچھ سمجھ نہیں رہا تھا، وہ دنیا سے متاثر ہو گیا تھا، ان لوگوں سے متاثر ہو گیا تھا جو ان کے ساتھ ڈوب گئے، وہ ان کے ایکشنز میں خوش رہ رہا تھا، ان کی بے حیائیوں میں ان کے ساتھ تھا، ان کے کفر اور شرک میں ان کے ساتھ تھا، تو انجام کے اعتبار سے دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دوسری طرف دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک غلام ہے، جن کو کوئی لفٹ نہیں دے رہا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، غربت کی وجہ سے، رنگ، معاذ اللہ، بلیک ہونے کی وجہ سے، ذات میں کم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو سلام تک نہیں کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے، غلام تھے، ظلم ڈھاتے تھے لوگ ان پر۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جب اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو گرا دیا، ختم کر دیا، فنا کر دیا، تو دیکھو اللہ نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ تو دیکھو اللہ تمہاری مالوں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہارے رہنے سہنے کو نہیں دیکھتے، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اپنی نیتوں میں اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لو، چھوڑ دو اپنی گمراہیوں کو، گناہوں کو۔ کیا ملا ہے ان سے آج تک؟ ہمیں کچھ نہیں ملا، کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی دنیا نہیں بنی، دل کی دنیا ویران ہوئی، اجڑ گئی،
زندگی بکھر گئی، سمیٹ رہے ہیں، سمیٹی نہیں جا رہی. اس کنڈیشن تک لانے والا کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. ان چیزوں کے قریب گئے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اپنے آپ کو لیکچرار سمجھ کر، اپنے آپ کو بڑا پروفیسر سمجھ کر. اور پھر ان ایکشنز نے، ان اعمال نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اپنے فیصلے تو ہمیں یہاں تک لائے ہیں، تو کیوں نہ اب اللہ کے فیصلوں میں خوش رہے؟ کیوں نہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے؟ کیوں نہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں؟ کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کو ویسٹ ہونے سے بچا لیں؟ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں؟ کیوں نہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیں؟ یار اگر محبت نہیں ہے دل میں تو مانگ تو سکتے ہیں. چل اگر دل سے نہیں مانگ سکتے تو اوپر سے مانگ لیتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے تو یار اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہی ہوگا نا، کہ جس قابل بننے کے بعد اللہ کے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اگر سوچے ہی نہ اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزر گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا؟ آپ کے امی ابو کا؟ آپ نے آنا ہے، اپنے جرموں کو قبول کرنا. اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا مشن بنانا ہے. اپنے اللہ سے دور نہیں جانا، اپنے اللہ کو مزید ناراض نہیں کرنا، اپنے اللہ سے اور بے وفائیاں نہیں کرنی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أول أولين يا آخر آخرين يا ذي القوة المتين يا راحم المساکین. اے وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اے وہ رب جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اے وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے. اے اللہ، اے زمینوں اور آسمانوں کے تنہا رب، اے وہ ذات جس کے فیصلے اور ارادے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اے وہ ذات جو اگر کسی کو عزت دینے کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا مل کر بھی اس انسان کو ذلیل نہیں کر سکتی. اے وہ ذات جو اگر کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے اس کے اعمال کی وجہ سے تو ساری دنیا مل کر ایسے انسان کو عزت نہیں دے سکتی. اے اللہ، تو اپنی ذات میں ہمیشہ قائم دائم ہے، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں لیکن سب کو تیری ضرورت ہے. تو کسی کا محتاج نہیں لیکن ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ، تو نیند سے پاک، تو خطا سے پاک، تو بھول سے پاک. تیری ذات ہمیشہ قائم دائم رہے گی لیکن ہم فنا ہو جانے والے ہیں. ہم غلطی کے پتلے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں. یا رب، ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ہمارے اعمال میں موجود جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دے. اے اللہ، ہم سب کی زندگیوں کو پاک اور صاف کر دے. اے اللہ، ہمیں ہدایت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھے راضی کرتے ہیں، جو تیرے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اللہ ہے. اے اللہ، جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جن کی زندگی کی ہر ایک سانس تجھے راضی کرنے کے لیے چلتی ہے. اے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جس طرح تو نے ان لوگوں کے لیے اپنے اعمال کو کرنا آسان بنایا ہے، اس طرح ہمارے لیے بھی آسان کر دے. اے اللہ، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہم نفرتوں کے بیچ اپنے دل میں بو کر اپنے دل کی دنیا کو خراب کر رہے ہیں. اے اللہ،
ہم نے اپنی زندگیوں پر ظلم کیا، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کر کے اپنی آخرت کو بگاڑا، اے اللہ آپ نے پیدا کیا جنت کے لیے اور ہم لگ گئے جہنم کو خریدنے میں، اس کو بنانے میں۔ اے اللہ وہ آگ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے اپنے لیے لگائی ہے، یا رب کریم اس آگ کو ٹھنڈا کر دے ہمارے اعمال سے۔ اے اللہ اگر ہم سے ناراض ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی گناہ سے، تو اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، نہ کہ تو ہم سے ناراض رہے، ہمیں اس گناہ سے موڑ دے، نہ کہ تو اپنی ذات سے ہمیں موڑ دے، ہمیں اس گناہ سے نفرت کروا دے، نہ کہ تیری ذات ہم سے کھو جائے، گم ہو جائے۔ اے اللہ ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے، اے اللہ اگر ہم اس دنیا میں تیرے لیے آئے ہیں تو تیرے لیے مرنا بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے موت کے وقت کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے، ہمیں غفلت کی موت سے بچا، ہمیں ذلت کی موت سے بچا، ہمیں گمنامی کی موت سے بچا۔ اے اللہ عزت والی زندگی، عزت والی موت اور عزت والی آخرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے تجھ سے مانگ سکتے ہیں لیکن تیری عطاؤں پر راضی ہے۔ اے اللہ جو چیز جس کے نصیب میں، جس کے لیے اچھی ہے، اللہ اسے عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو صرف تجھی کو مانگتے ہیں، اگر آپ ہمیں مل جائیں گے، اگر آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہماری زندگی اور اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یا رب ہمارے اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ اے اللہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق آپ کی طرف سے ہے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جنت کا، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہمارے کمزور اعمال سے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ویسا کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا رب کریم جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو نیک خواہش ہے اپنی عطا سے پورا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل اپنی محبت کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں امت کا غم لگا دے، ہمیں امت کی خیر اور بھلائی کا سوچنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام امت کو جہنم سے بچا لے، تمام امت کو بے حیائیوں اور گمراہیوں سے بچا لے۔ ہماری زندگیوں میں موجود ہر وہ چیز جس نے ہمیں ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ہماری زندگی میں موجود ہر وہ مسئلے جس کی وجہ سے ہم آگے سروائیو نہیں کر پا رہے، ہماری زندگی اور ہمارے خاندانوں میں موجود ہر وہ لڑائی جھگڑا جس کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اے اللہ یہ سب تیرے سامنے ہے، ساری چیزوں کو تو دیکھ رہے ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما کر سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، عزت پیدا کر دے۔ یا رب کریم جو لوگ جس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس پریشانی نے اس انسان کو تجھ سے دور کر دیا، اللہ اس کی اس پریشانی میں مدد فرما، اس کی اس پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ اگر ہماری مدد آپ کی طرف سے نہیں آئے گی تو کہیں سے بھی نہیں آ سکتی، اگر ہم آپ کے در سے ٹھکرائے گئے تو ہمارے پاس اور کوئی دوسرا در نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی خالی جھولیاں لے کر جائیں، خالی ہاتھ لے کر جائیں، امیدیں لگائیں، بھروسہ کریں۔ ہمارا صرف تو ہے یا رب، ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے ہمارا وہ رب جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں موت دینے پر قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ہم سے ہمارے اعمال کا سوال کرے گا۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو سب جانتا ہی ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے جو کیا۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے تجھ سے ایک بھی گناہ میرا نہیں چھپا، ہمارا نہیں چھپا۔ دنیا کا جو بھی انسان جو کر رہا ہے وہ سب تیرے سامنے کر رہا ہے۔ اے اللہ میرے سننے والے، ہمارے گھر والے اور جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما،
جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کی اصلاح فرما۔ یا رب کریم جو مرنے والے ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم اگر ہم میں سے کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے تو اللہ ہم اپنی پچھلی تمام زندگی پر ندامت اختیار کر کے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے جا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم قیامت کے دن آپ کے ایک بھی سوال کا آنسر نہیں دے سکتے، اللہ ہم صرف تیری رحمت سے آس لگائے کھڑے ہوں گے، تیری امید کو للکاریں گے، تیرے بھروسے بس تیرے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ اگر تو نے کسی بھی عمل کا ہم سے سوال کر لیا، بھلے وہ عمل ہم نے بہت اچھا کیا ہوگا لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم شرمندہ ہیں یا رب، ہم تجھے جان کر انجان بنے ہیں یا رب، ہم تجھے مان کر تیرے نہیں مانتے یا رب، ہم سے اتنی بڑی منافقت ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ موت تو حق ہے لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا آنے والا ہے، ہمیں کچھ نہیں خبر، بس وہی خبریں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں اللہ، لیکن وہ خبریں دل پر اثر نہیں کر رہی۔ ہمارے دلوں کو اثر لینے والا بنا تاکہ تیری ہر ایک بات دل میں اترے، تاکہ تجھ سے ایسے ایموشنز جڑیں، ایسی محبت ہو تجھ سے کہ تیری محبت میں ہمیں دنیا کی فکر نہ ہو۔ دنیا کی محبت سے تو اچھا ہے یا رب کہ ہم تجھ سے محبت کر لیں، یہی تو ہماری کامیابی ہے۔ جب دنیا جس کو تو نے دھوکہ کہا ہے، ہم جب دھوکے سے محبت کر سکتے ہیں تو تو ایک حقیقی ذات ہے، تیری تو صفات بھی کامل ہے، تیری تو ذات بھی کامل ہے، تجھ سے محبت کرنا تو آسان ہونا چاہیے تھا، لیکن تیری محبت میں یا رب گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے جو کہ ہم نہیں چھوڑ پا رہے، تیری محبت میں نفس کے خلاف چلنا ہوتا ہے، اور نفس ہم پر طاقتور ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہوتا ہے لیکن یا رب اسی کی مان رہے ہیں اور تیری نہیں مان رہے۔ شیطان ہمیں ہماری برائیوں کو اچھا کر کے ہم سے کروا رہا ہے۔ یا رب اپنے اعمال کی توفیق دے دے، ہماری کمزوریوں کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی طلب ہے اسے ہدایت عطا فرما، جو برسوں سے توبہ کا سوچ رہے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، جو برسوں سے اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں، تیری طرف آنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اس راستے کی رہنمائی فرما، ان کے لیے اس راستے پر آنا آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں جس بھی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو جس وجہ سے دین سے دور ہے یا رب ان کو دین سے قریب کر دے۔ اللہ اگر ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں تو ہم تیرے دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں، پلیز ہمارے ذہنوں کو دین کی طرف ڈائیورٹ کر دے۔ اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے مالک، اے ہمیں کھلانے والے، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے اپنے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل کی ہے۔ کوئی زبان تیری تعریف نہیں کر سکتی، کوئی دل تیری محبت، تیری معرفت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اے رب تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں سے دھتکارنا مت پلیز یا رب، ہمارے کسی بھی گناہ کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہم سے ناراض مت ہو جانا، چھوٹے گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے اللہ میں نہ دے۔ اس دنیا میں جو انسان تجھے بھلا دے یا جسے تو یاد نہ آئے بہت غفلت میں ہے، ایسے انسان کی غفلت سے اس کو جگا یا رب، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہے، آپ کے لیے ہر امپاسبل کام پاسبل ہے۔ ہم تجھ سے تیری معرفت کے طلبگار ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ، کنگریچولیشنز، آپ لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو بھی اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہوا اللہ رب العزت بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایک ایک فیلنگز، ایک ایک بات چاہے وہ زبان پر آئے نہ آئے اللہ تک پہنچ گئی۔ اب اللہ اس پر فیصلے کرے گا، جو جتنا اپنی دعاؤں میں، اپنی اسٹرگل میں، اپنی
اس میں پیور تھا، اللہ اتنی فاسٹلی اس کے لیے راستے ہموار کرے گا. اوکے چلیں اب کمنٹس آن کر لیتے ہیں. تو آج الحمدللہ بہت سارے ٹاپکس پہ باتیں ہوئی، جہنم پہ بات ہوئی، نیکیوں پہ بات ہوئی، غفلتوں پہ بات ہوئی، اللہ کی معرفت پہ بات ہوئی، فتنوں پر بات ہوئی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا نہیں ہوگا، اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، نیک ارادے کریں گے، ضائع نہیں کریں گے اپنے ٹائم کو. فارمیلٹی کی حد تک صرف سننا اور بھلا دینا یہ عمل نہیں کریں گے. آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ کے پاس بہت کم لمیٹڈ ٹائم بچا ہے. اگر آپ آج کل پرسوں ترسوں کرتے رہے تو خدا کی قسم آپ کی ہدایت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی گمراہیوں میں اضافہ ہوگا. ہاں آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جو تم ہدایت کو لے کر آج کل پرسوں ترسوں کرتے ہو، جو تم توبہ کو لے کر آج پرسوں ترسوں کرتے ہو، تو مجھے بتاؤ توبہ کو ڈیلے کر کے، اللہ کے تعلق کو ڈیلے کر کے، اللہ کے لیے تڑپنے کو ڈیلے کر کے، اللہ کے سامنے اپنا تعلق ٹھیک کرنے کو ڈیلے کر کے جو تم آج کل پرسوں ترسوں کرتے ہو، تو اس آج کل پرسوں ترسوں میں آخر تم کرتے کیا ہو؟ گناہ ہی کرتے ہو، پھر بڑے بڑے نافرمانیاں ہی کرتے ہو. پھر تو مسلمان وہی ہوتے ہیں کہ ان تک اللہ کی جب بات پہنچتی ہے تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لی، واطعنا، ہم نے مان لیا. کیونکہ ہمیں اللہ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کتاب پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی باتوں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب ڈاؤٹ نہیں ہے، ریالٹی بھی ہے اور ہمارے فائدے کی بھی باتیں ہیں، تو ہم آج کل پرسوں ترسوں والا کنسیپٹ کیوں لے کر جئیں؟ ابھی پتہ چلا، بس ابھی سے سب کچھ گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، بس اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مجھے بہت نماز قضا ہوئی اگر میں اب سے پڑھوں. آپ ایسا کریں، جو نمازیں آپ کی آج سے آگے کی ہے نا، آپ ان پہ کانسنٹریٹ کریں اور کوشش کریں کہ بس آج کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم علی بھائی، لائیو پوسٹ کر دیجیے گا. جی انشاءاللہ. اپنے جو آیات پڑھی وہ آیات کس سورہ کی ہے اور کیا نام ہے، کائنڈلی بتا دیں. ایک تو میں نے جو لاسٹ میں آیات پڑھی تھی وہ سورہ ملک کی ہے، لاسٹ والی، اس میں تقریباً 7ویں 8ویں آیت ہے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین. السلام علیکم بھائی، لائیو پوسٹ کر دو. ہاں میں یوٹیوب پہ کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ میں باقی لائیو بھی پوسٹ کر رہا ہوں اور یہ بھی کر دوں گا. بھائی آپ آنے سے پہلے اپنا ٹائم مینشن کر دیا کرو پلیز. ایکچولی میرا تو ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، 10 بجے آتا ہوں، 11 ساڑھے 11 بجے تک ہم چلے جاتے ہیں. ڈپینڈ آن ٹاپک کہ ہم ٹاپک کو کیسے کتنا جلدی کور کر لیتے ہیں نا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ اگر آپ کو آپ کے گناہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد آپ کی سچویشنز ہارڈ ہو جاتی ہیں، گناہ کرنے کے بعد آپ کو چین نہیں ملتا جب تک آپ توبہ نہ کر لو، سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت کی معرفت رحمت تمہارے دل میں اتر گئی ہے. اب اللہ نہیں چاہ رہے کہ تم کسی بھی گمراہی کی طرف جاؤ، اور اگر گمراہی کر لو تو پھر اللہ یہ نہیں چاہ رہے کہ تم اس گمراہی کو دوبارہ کرو، جس کی وجہ سے تمہارے چین اور سکون کو قید کر لیا جاتا ہے، اور وہ تمہیں اسی صورت واپس کیا جاتا ہے جب تک تم اللہ کو دوبارہ راضی نہ کر لو. ٹھیک ہے، اللہ راضی سب سے ہے، بس ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا، بس انسان جو ہے نا وہ خود ہی بس ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، ایکشنز ٹھیک کریں، اللہ رب العزت آپ کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، قبول کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک 100 سالہ گناہ گار اگر ایک نماز پڑھے تو اللہ اس لیے اس کی نماز کو قبول نہ کرے کہ 100 سال تو یہ گناہ کرتا رہا اور آج جا کے ایک نماز پڑھی ہے اس نے تو نماز کا بدلہ نہیں ہے. نو نیور. 100 سال کے گناہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو نماز پڑھنے کی ایفرٹ اس نے پٹ کی ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو تمہارے گناہ، تمہاری غفلتیں، تمہاری نادانیاں وہ ایک طرف، لیکن جو ایفرٹس تم اللہ کے لیے پٹ کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا بدلہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو جتنا بڑا گناہ کرو اتنی بڑی نیکی بھی کرو تاکہ لیول رہے، اور پھر گناہوں سے معافی بھی مانگو. یہ کرائٹیریا بنا کر اپنی زندگی کو جئیں، سٹارٹ کریں آج سے، کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا. کنفیوز نہ رہیں. اللہ رب العزت 2 باتوں سے انسان سے راضی ہو جاتا ہے. جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں تھک چکا ہوں، میں نادان تھا، میں غلط تھا، میں مان چکا ہوں اپنی غلطی، بس مجھ سے پلیز راضی ہو جا، تو پھر اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اعمال کی کیٹیگری آتی ہے، تو انسان کچھ اچھے عمل کرتا ہے، کچھ برے عمل کرتا ہے. آپ کوشش یہ کیا کریں کہ برے اعمال نہ کریں، اچھے اعمال کریں، بس دیٹس آل. السلام علیکم بھائی، میرے شوہر
کی ہدایت کے لیے پلیز دعا کریں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کی یوٹیوب چینل کیا ہے بھائی؟ میرے جو علی بھائی کے نام سے نا اسی طرح لکھیں گے علی اسپیس BHAE تو میرا چینل آ جائے گا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر, آمین. اوکے, بے شک. السلام علیکم بھائی, آپ سے پرسنل بات کرنی تھی. جی ضرور, آپ مجھے DM کر دیں. بھائی انڈیا میں بھگوا لو ٹریپ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. کوئی نہیں بڑھ رہا, بے فکر ہو جائے. ایک مکر یہ کر رہے ہیں, ایک مکر اللہ بھی کر رہا ہے. ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں تو ایک پلاننگ اللہ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا کہ لو ٹریپ یا جو جتنے بھی دنیا میں موجود فتنے ہیں ان کو یہ انہی لوگوں کو افیکٹ کریں گے جو لوگ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایمان والے, جو اللہ پر اسٹرانگ بیلیو رکھنے والے ہیں, ان کو اس جیسے 1000 فتنے بھی گمراہ نہیں کر سکتے. اب یاد رکھیں کہ فتنہ کس انسان کو افیکٹ کرتا ہے؟ جو اللہ سے دور ہوتا ہے. تو یہ فتنہ سم ٹائمز اس کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے کہ ہوتا وہ مسلمان ہے لیکن ایکشن وہ نان مسلمس کی طرح کرتا ہے. دکھا تو وہ اپنے آپ کو مسلمان رہا ہوتا ہے لیکن ایکشن اس کے سارے نان مسلم سے میچ ہوتے ہیں. تو پھر سم ٹائمز اللہ رب العزت ان ایکشنز کی وجہ سے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے ایمان چھین لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے, سمجھانا ضرور چاہیے. بس آپ اپنے سمجھانے کی حد تک سمجھاتے رہیں, جہاں تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہیں. جتنے لوگوں کو آپ بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں کرتے رہیں. آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. باقی اس فتنے سے وہی افیکٹڈ ہوگا جو خود چاہے گا کہ مجھے اللہ نہیں چاہیے, مجھے لو چاہیے. ٹھیک ہے, اس فتنے سے وہ بندہ اس بندے کو افیکٹ ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اسٹرانگ بلیو ہو. صحیح ہے. باقی اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے تمام مسلمانوں کو بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دیکھا, عقل سب کے پاس ہوتی ہے. اب جو خود جان بوجھ کر فرعون بننے کی کوشش کرے گا, دنیا پرست بننے کی کوشش کرے گا, تو وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ ہمارے ایمانوں کو حفاظت فرمائے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اپنی ایجوکیشن بتائیں. میری کوئی ایجوکیشن نہیں ہے یار, 2-4 کتابیں پڑھی ہیں بس. بھائی ایکس مسلم کے بارے میں کچھ بولو. کیا بولوں؟ السلام علیکم. ایکس مسلم مینز. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا توبہ بار بار ٹوٹنے پر بھی اللہ بار بار معاف کرے گا؟ جی بالکل, 1000 بار کرو, لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ ایک گناہ کو, اگر گناہ ہو رہا ہے نا, تو اس گناہ کو کرنے کا ارادہ تمہارا نہ ہو. تم جان بوجھ کے نہ کر رہے ہو, غلطی سے کرو, مجبور ہو کے کرو, ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں. اور دوسرا, کرنے کے بعد اپنی سچویشنز کو دیکھو کہ تمہارے دل میں حسرت, ندامت پیدا ہوئی کہ نہ ہوئی. اگر تو ندامت پیدا ہوئی تو فوراً اس کو یوز کرو, اس ٹوکن کو کلیم کرو اور جاؤ اللہ سے توبہ کرو, معاف کر دے گا. اور پھر یہ بھی دیکھا کرو کہ ایک گناہ توبہ کرنے کے بعد تمہیں کتنی دیر تک اس گناہ سے دور رکھتا ہے. اگر 1 2 3 4 دن تم اس تو گناہ کو نہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو اور پھر تم سے ہو جاتا ہے, تو یہ گناہ بھی معاف کرنے کے قابل ہے, لائق ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سوچا کریں آپ. بے شک جی, بے شک. اگر گھر میں شادی ہو تو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے. وہاں کزن بھائی نہ محرم ہو تو چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے. دیکھ لیں چہرے کا پردہ, نہیں دیکھ لیں, کر لو تو ویل اینڈ گڈ, نہ کرو تو جتنا اسلام نے حکم دیا ہے اتنا اپنے آپ کو ڈھانپ لو, بس کافی ہے. بھائی اپنا فیس تو دکھائیں. ٹھیک ہے, کاش کہ میں یہاں اپنے لیے آتا نا تو میں بڑی ایفیشنسیاں مارتا, لیکن میرا یہاں پہ مقصد کوئی اور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ جو 10-20 فالوورز ہیں نا, یہ اللہ سے ایسے متاثر ہو جائے کہ ان کے کو مجھے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے نا, ان کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں. اس لیول تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، کامیاب رکھے، اللہ آپ لوگوں کی نیک حاجتوں کو قبول کرے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اتنا زیادہ ٹائم لینے کے لیے. آج کل کے دور میں اگر آپ لوگ اللہ رب العزت کی باتوں کو سننے کے لیے اتنا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں تو اٹس مین آپ لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی شمع روشن ہے، جو کہ عنقریب ایک بہت بڑا بدلاؤ لائیں گی آپ کی زندگیوں میں. آپ ڈیلی آئے میرے ایمان بڑھتا ہے اللہ کی بات سن کر. آپ کسی کی منہ سے اللہ کی بات سنیں، آپ کا ایمان لیول انشاءاللہ بڑھے گا، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی قرآن خود پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے، جس طرح آپ نے اللہ لکھا ہے، ایکس مسلم لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں، یوٹیوب پہ سب کی اسلام سے نکلنے بول رہے ہیں ایکس مسلم. بس ٹھیک ہے، نکل گئے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسلام کی ضرورت انسان کو نہیں ہے. اسلام کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو اسلام کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور دین انسان کو قبول کرتا ہے، نہ کہ انسان دین کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. دین جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی بندہ مجھے سیکیور کر سکتا ہے، کوئی بندہ مجھ پہ چل سکتا ہے، میرے احکامات کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو جب کوئی ایسا بندہ اسے نظر آتا ہے نا تو اللہ رب العزت اسے دین کی دولت عطا کر دیتے ہیں. لیکن جس لوگوں میں سکت ہی نہیں ہوتی، جن لوگوں نے دین کو بدنام ہی کرنا ہے، جن لوگوں میں دین کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، تو دین ایسے شخص کو قبول نہیں کرتا. ٹمپریری ایمان میں بھی مل جائے ان کو، لیکن اللہ مرنے سے پہلے ان لوگوں کا ایمان ضبط کر لیتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. السلام علیکم علی بھائی، کل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ علی بھائی ایک سیشن بھگوا لیپ ٹاپ پہ ضرور چلے انشاءاللہ. اللہ ضرور. یار بھگوا لیپ ٹاپ پتہ نہیں، دیکھیں انشاءاللہ اس پہ چلو بات کریں گے، ایک سیشن ہونا چاہیے اس پہ، ٹھیک ہے. ضرور کریں گے. بھائی میں انڈیا سے ہوں، لیکن سنا ہوں پاکستان میں زیادہ ایکس مسلم ہیں، 4 لوگ لگے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی غلط بولتا ہے اسلام کے بارے میں. بھائی اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح دعا مانگنے والا بنا دے. نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے تنہائی میں کچھ ٹائم سپینڈ کیا کریں، سب سیکھ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، کامیاب رکھے. آج کے لیے اتنا کافی تھا. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ سے جڑ کے رہنا، اپنے اللہ کو کسی صورت نہ کھونا، اپنے اللہ سے ایسی محبت کرنا کہ کسی اور کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرانے ہی نہ پائے. تمہارے دل کی دنیا ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے دھیان سے آباد رہے، سرسبز و شاداب رہے. اللہ حافظ.